صحیح بخاری کی حدیث نمبر 915۔ جمعے کی دوسری اذان کا حکم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اس وقت دیا جب نمازی بہت زیادہ ہو گئے تھے، اور جمعے کے دن اذان اس وقت ہوتی جب امام ممبر پر بیٹھا کرتا تھا۔ اس سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں، ان کے دور میں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک اذان ہوتی تھی جمعے کے لیے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں نمازی زیادہ ہو گئے تو انہوں نے جمعے کے دن 2 اذان دینے کا حکم دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 916۔ جمعے کی پہلی اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس وقت دی جاتی تھی جب امام ممبر پر بیٹھتا۔ جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا دور آیا اور نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی تو آپ نے جمعے کے دن ایک اور اذان کا حکم دے دیا۔ یہ اذان مقام زہرہ پر دی گئی اور بعد میں یہی دستور قائم رہا۔ اس حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جمعے کے دن صرف ایک اذان دی جاتی تھی، وہ جب ممبر پر امام بیٹھتا تھا تب دی جاتی تھی، لیکن بعد میں نمازیوں کی تعداد زیادہ ہو گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب نمازیوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تو انہوں نے جمعے کے دن 2 اذان دینے کا حکم دیا۔ ایک اذان اس وقت دی جاتی جب امام ممبر پر بیٹھتا اور ایک اس سے پہلے دی جاتی، اور پھر یہی دستور چلتا رہا۔